فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ جب ہم نے انہیں کہا کہ تم معافی مانگ کر کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری معافی قبول ہو جائے، تو انہوں نے جو لفظ ہم نے کہا تھا معافی کے لیے حتہ، اس کو تبدیل کر کے ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ حتہ کا معنی ہے معاف کر دینا، اور ہنتا کا معنی ہوتا ہے گندم۔ جس طرح ہوتا ہے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ضد میں آ کر آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل نے بھی خدا کو حکم ماننے کے بجائے کیا کیا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ گھڑ لیا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر خدا نے کیا کہ فانزلنا علی الذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان کے لیے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی خدا کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جو ہے احکام کو جس طرح خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں بجا نہیں لائیں گے، تو گویا آپ ظلم کر رہے ہیں، گویا آپ کفر کر رہے ہیں، گویا آپ عذاب کا مستحق ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، لیکن شریعت نے جو لفظ کہا ہے اسی لفظ کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہم۔ مثلاً آل بیت کا نام کو نماز میں آیا ہے، کہاں آیا نماز میں؟ صلوات کے عنوان سے، اور صلوات نماز میں پڑھنی تشہد کے بعد واجب ہے، شیعہ کے ہاں بھی اور سنی کے ہاں بھی۔ اور اگر وہاں پر انسان یہ کرے کہ یہاں صلوات کے بجائے خود آل بیت کا نام لینا شروع کر دے، تو وہ جائز نہیں ہے، نماز صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ حکم آیا ہے کہ آپ نے وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں نماز میں جن کا حکم آیا۔ دیکھیں، آپ اللہ اکبر کرتے ہیں نماز کے شروع میں، اللہ بھی اس کا نام ہے، اور خدا کے متعدد نام ہیں۔ مولا امیر المومنین نے زیارت دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام گنے ہیں اللہ کے، یعنی اللہ محدود نہیں ہے، جب وہ خود محدود نہیں، اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ نماز میں اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ السمیع اکبر نہیں کہہ سکتے، مالک اکبر نہیں کہہ سکتے، ذوالجلال اکبر نہیں کہہ سکتے، رب الارباب اکبر نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے وہی لفظ استعمال کرنا ہے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خدا نے کسی اور لفظ کا کہا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ گھڑ لیا، اور پھر اس بنیاد پر، اس نافرمانی کی بنیاد پر کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب اپنے آپ پر ظلم کیا تو کیا ہوا؟ وہ خدا کی عذاب کے مستحق ہوئے۔ پس جو بھی خدا کے قانون میں تبدیلی لاتا ہے، خدا کی شریعت میں تبدیلی لاتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے تبدیلی لا کر کے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے عذاب ہیں وہ اسی دنیا میں انسان کو لاحق ہو جائیں گے، اور وہ آخرت پر نہیں چھوڑے جائیں گے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ شرک ہے جس کی سزا اس دنیا میں انسان کو ملے گی، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے جس کی سزا اس دنیا میں ملے گی انسان کو۔ پس کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں مل جانی ہے، آخرت تک ادھار نہیں رہے گا۔ دیکھیں، دو قسم کے خدا انسان کو ریوارڈ دیتا ہے، سزا، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اب بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، یہ لوگ، ان میں جو اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، انسانوں سے ہمدردی کرتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، وقت کے پابند ہیں، وعدہ وفا ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ خدا تو عادل ہے، ہو نہیں سکتا ہے کہ ان کے نیک کاموں کا انہیں بدلہ نہ دیا جائے۔ جواب ملے گا کہ ان کے نیک کاموں کا، ان کے اچھے کاموں کا، ان کے فلاحی کاموں کا بدلہ اسی دنیا میں انہیں مل جائے گا، آسائش کی صورت میں، سکون کی صورت میں، مقام کی صورت میں، منزلت کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ لیکن آخرت میں جو اجر ملنا ہے وہ صرف جو ہے وہ ایمان والے لوگوں کو ملنا ہے۔ اب اسی وجہ سے سوال کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے، یا امام کسی ایک اور امام سے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح، کہ حاتم طائی کا کیا بنے گا؟ کہ وہ اپنے وقت کے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن سخی تھا، کھلا دل رکھنے والا تھا، انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مظلوموں کی داد رسی کرتا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ تو
امام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر اسے وہ جگہ دی جائے گی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ وہ مستحق تھا کس کا؟ جہنم کا، اور ایمان اور جو اچھے کام کرنے کی وجہ سے مستحق تھا جنت کا، لہٰذا اسے جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ بس خداوند تعالیٰ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے ریوارڈ دے، لیکن ریوارڈوں کی اقسام ہیں، اس کی مقام ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا پوائنٹ ہے، وہاں پر سے دیا جائے گا۔ اور جو غیر مسلمانوں میں نیک آدمی ہے، اس دنیا میں سے ریوارڈ مل جائے گا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ نبی کریم کے بعد دین میں بہت زیادہ ہیر پھیر ہوا، بہت زیادہ تبدیلی ہوئی۔ امیر المومنین جب خلافت پر تشریف لائے، ظاہری خلافت پر، تو آپ نے نماز پڑھائی تو بعض صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا کہ آپ نے نماز پڑھا کر کے نبی کی نماز ہمیں یاد دلا دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم سے بعد کے لے کر علی علیہ السلام کے زمانے تک صرف جو نماز ہے اس میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ بس جو آدمی بھی اسلام میں تبدیلی لاتا ہے، کسی عنوان کسی ٹائٹل کا وہ آدمی ہو، وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے اسے کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی چھڑی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اور جب چھڑی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ان میں سے ہر آدمی کو اپنا چشمہ مل گیا، پانی کا چشمہ مل گیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، ہم نے کہا کہ تم کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ 12 چشمے کس لیے پھوٹے تھے؟ 12 چشمے اس لیے پھوٹے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بنی تھی، اس بنیاد پر جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور جو نقطہ نکلتا ہے، خدا کہہ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یاد کرو، ریمائنڈر، یعنی خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ریمائنڈر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بار بار ریمائنڈ کیا جائے۔ دیکھیں آپ کا بچہ ہے، اس کو صرف جوتے پہننے سکھانے کے لیے آپ کتنی بار اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں، بار بار اسے سکھاتے ہیں، پھر بھی الٹے پہن لیتا ہے۔ آپ بھی اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک وہ سیدھے جوتے پہننا سیکھ نہ لے۔ بس انسان کے لیے بھی یاد دہانی ضروری ہے، انسان کو نہیں تھکنا چاہیے، خاص طور اپنی اولاد سے متعلق۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ آپ اسے نماز کا کہہ دیں اور پھر اس کے بعد تھک جائیں، کہیں کہ میں روزانہ کہتا ہوں، میں کہہ کے تھک گیا ہوں اور یہ مان نہیں رہا۔ نہیں، آپ نے اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہے۔ خدا بھی بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ یعنی خداوند تعالیٰ نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے، اے بنی اسرائیل، اے مدینہ کے یہودیوں، تمہارے جو بزرگ تھے، جو موسیٰ کے فالوور تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کے لیے کتنی نعمتیں ہم نے بھیجی، کتنے انعام کیے، معجزوں سے انہیں نوازا، لیکن پھر بھی وہ غلطی پر رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، تم بھی اگر پیغمبر کی جو نعمت ہے تمہارے پاس اس کی قدر نہیں کرو گے تو تمہارا حشر بھی بنی اسرائیل والا ہوگا، وہی حشر ہوگا، اسی طرح تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صرف دینی کام اس کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دنیاوی کام بھی نبی کے ذمہ ہے۔ دیکھیں پانی مانگنا، خدا کی طرف سے نعمت مانگنا، من و سلوہ مانگنا، رہنمائی کرنا، یہ سارے کام حضرت موسیٰ کرتے تھے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی پانی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو خود تم ڈھونڈو، لیکن حضرت موسیٰ ان کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز بھی چاہیں خدا سے مانگ سکتے ہیں آپ، حتیٰ پانی بھی خدا سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ یعنی چھوٹی نعمت بھی آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں، بڑی نعمت بھی مانگ سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹی نعمت خدا سے نہیں مانگیں گے ہم، نہیں، چھوٹی بڑی اس کے یہاں معیار نہیں ہے، یہ آپ کے یہاں معیار ہے۔
اس کے لیے نہ کوئی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی چیز بڑی ہے کہ آپ اپنے پیمانے سے خداوند تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ نہ پرکھیں. بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز خدا سے مانگی جا سکتی ہے، چاہے وہ کھانے والی چیز ہو، چاہے پینے والی چیز ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے آخروی معاملہ ہو، خدا سے جو ہے وہ مانگا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں نا، آپ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے ایک دفعہ کی چیز مانگتے ہیں، دوبارہ آپ شرماتے ہیں مانگنے سے کہ اب میں کل اس سے چیز مانگی تھی، آج کیوں مانگوں. تو جواب یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے بار بار مانگیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولے گا، بار بار مانگیں گے تو آپ کا فون نہیں اٹھائے گا. لیکن خدا کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بار بار اس سے مانگیں، وہ اکتا جائے یا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے یا آپ کو عطا نہ کرے یا اپنے دروازے کو بند کر دے، یہ رابطہ آپ سے کاٹ لے. ایسا نہیں، بلکہ خدا وہ ذات ہے جس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ جو نہ مانگا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے. اور جو نہیں مانگتا خدا سے، اس کو خداوند تعالیٰ تکبر شمار کرتا ہے، متکبر شمار کرتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے. اس لیے کہ نماز کے بعد اگر دعا کے بغیر اگر آپ اٹھ جائیں نا تو آپ کی نماز بھی آپ کے واپس کر دی جاتی ہے، منہ پر مار دی جاتی ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے، خدا سے مانگ نہیں رہا، اس کی نماز کی ضرورت بھی نہیں. بس خدا سے مانگا جا سکتا ہے ہر چیز کو، لیکن مانگنے کے آداب ہیں. وضو کیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، درود کی تلاوت کی جائے، خدا کے اسماء سے اسے یاد کیا جائے، خدا کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، پھر اس کے بعد دعا مانگے تو دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور بعض مواقع ایسے ہیں جہاں دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. امام حسین کے حرم میں دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، 2 جمعے کے خطبوں کے درمیان دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، اور جب بارش برس رہی ہو تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. اور بعض اوقات دعا ہم کرتے ہیں، ساری شرائط پوری ہوتی، پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہماری مصلحت میں نہیں ہوتی، ہماری فلاح میں نہیں ہوتی، ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی، اور خدا کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے. اس لیے دعا جب کریں نا تو کہیں خدایا اگر یہ میرے فائدے میں ہے، چیز میرے نفع میں ہے تو مجھے عطا کر. یہ نہ کریں اصرار کریں کہ مجھے یہ ملنی چاہیے. بہت سی چیزیں ان میں ظاہری طور پر ہمیں نفع نظر آتا ہے، منافع نظر آتا ہے، اچھائی نظر آتی ہے، لیکن خدا کے نزدیک خدا کو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے 2 معجزے یہاں کیے. ایک معجزہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے پانی نکالا ہے، الحمدللہ. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ 12 چشمے نکالے. عصا ایک ہے، ضربت ایک ہے، ایک دفعہ ہٹ کر رہے ہیں اس کو، لیکن جدا جدا 12 چشمے نکل گئے ہیں اس پتھر سے. یعنی 2 معجزے حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ کیے، یہاں پر انجام دیے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو دعا ہوتی ہے وہ مستحب، اور دعا جو مستجاب ہوتی ہے، یعنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے جب انبیاء کی دعا مستجاب ہوتی ہے تو کسی نبی کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی جائے گی، وہ دعا بھی ضرور مستجاب ہوگی، وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو خدا کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہو نا تو فساد نہ کریں، نعمت آپ کی عبادت میں اضافہ کرے. اور یہاں یہ بھی عرض کروں، جب آپ بچوں کو سہولتیں زیادہ دیتے ہیں نا تو پھر ضروری ہے کہ کنٹرول بھی کریں. ایک گاڑی اگر آپ نے بچے کو خرید کر دے دی ہے علیحدہ تو ضروری ہے کنٹرول کریں کہ گاڑی کو کہاں استعمال کر رہا ہے. بچے کو آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں اور یہ بھی چیک کریں کہ وہ پیسے کہاں استعمال کر رہے ہیں. اور بعض اوقات بچے زیادہ نعمتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ سہولتوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پانی کا جو ہے وہ انتظام کر دیا ہے، اور ایک پانی نہیں 12 چشمے کا انتظام کر دیا ہے. لیکن مہربانی کرنا پانی پی کر یہ کھانا کھانے کے بعد مستی نہ کرنا، خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات نافرمانی زیادی نعمت کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ہم نے کئی لوگ دیکھے وہ غریب تھے، نماز پڑھتے تھے، جمعے میں آتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہ امیر ہو گئے تو انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. اس لیے خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلانے والے نہ ہو. کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حلال کھاؤ، حلال کماؤ،
لیکن خدا کی نافرمانی نہ کرو. اور کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے، صحیح ہے، مناسب تم کما رہے ہو، مناسب تم کھا رہے ہو، لیکن یہ غلط طریقے سے کما رہے ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر حلال طریقے سے کما رہے ہو لیکن غلط جگہ پیسے خرچ کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر آج اس کو ہم مکمل کرتے ہیں بحث کو. انشاءاللہ آیت نمبر 61 جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ابھی کوئی سوال ہو تو. جی قبلہ، میں سوال ایک کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ قبولیت کا جو وقت ہے، جس طرح اس میں کافی ساری کنڈیشنز ہیں، جس میں سے ایک بارش کے وقت پر بھی آپ نے کہا ہے، تو وہ یقیناً کیونکہ یہاں پر تو اب سال کے 354 دن بارش ہوتی ہے، تو ناروے کے حساب سے تو ظاہر ہے بڑی بلیسنگ ہے اگر اس طرح. لیکن اس کے علاوہ کچھ اگر تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں کہ اور کون کون سے ایسے مطلب قبولیت کے وقت ہیں جن میں دعائیں کریں تو خاص تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں. یہ جو آدھی رات ہے نماز تہجد کا ٹائم، یہ نماز کی جو ہے دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جب سورج چڑھ رہا ہو تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں، اذان اقامت کے درمیان جو درمیان میں ٹائم ہوتا ہے، اس دوران آپ دعا کرنا چاہیں اور دعا آپ کی جو ہے مستجاب ہو جائے گی اور قبولیت کی زیادہ جو ہے چانس ہیں. پھر مکان ایسے ہیں، مسجد نبوی میں دعا کرتے ہیں، نبی کریم کے روضہ مبارک جنت البقیع میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول ہونے کے چانس زیادہ ہیں. خانہ خدا، خانہ کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں. پھر خاص طور پر وہاں ایک پرنالہ ہے رحمت کا، خانہ کعبہ کی چھت پر، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں. دعا جو ہے وہ اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. پھر جہاں پر بزرگ لوگوں نے، انبیاء نے دعائیں کی ہیں، مثلا عرفات کا میدان ہے، حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی ہے، وہاں آپ کی دعا کے قبولیت کے جو ہے زیادہ چانس ہیں. اور اسی طرح منا کا مقام ہے، وہاں قبولیت کے جو ہے وہ زیادہ چانس ہیں. یعنی کچھ ٹائم ہے وہاں دعا زیادہ قبولیت کی چانس ہیں، اور کچھ جگہ ہیں جہاں دعا کی قبولیت. یا مسجد کوفہ ہے، محراب امیر المومنین، وہاں دعا کریں، دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. حرم امیر المومنین ہے، وہاں دو قبولیت کے جو ہے چانس زیادہ ہیں. جس طرح جو سرداب امام زمانہ ہے سامرا میں، جہاں امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے، وہاں دعا مانگی جائے تو دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. مولانا صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی دعا کا ذکر ہو رہا ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے درخواست انسان کرتا ہے. اسکولوں میں ہم نے سیکھا درخواست جب چھٹی کی یا کوئی ایسی لکھنی تھی تو اس کے ایک مطلب ایک کچھ آداب ہوتے ہیں، ظاہر ہے دعا کے بھی ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سجیسٹ کرتے ہیں، مطلب اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جب ایک درخواست کر رہے ہیں اپنی کوئی خاص دعا کے لیے؟ ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے نا، آپ بسم اللہ پڑھیں. پھر اس کے بعد یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ باوضو پھر بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ کے بعد 5 دفعہ درود کی تلاوت کریں. پھر اس کے بعد خدا کے ناموں سے اس کو یاد کریں. پھر اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، اے خدا سب کچھ تو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آل بیت کا واسطہ دے کر، پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا مانگیں. اور دعا جب ختم ہو جائے تو پھر 5 دفعہ درود کی تلاوت کریں، تو پھر دعا ضرور آپ کی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اس میں دعا میں ریجیکٹ ہونے کے امکان ہی نہیں، مگر یہ کہ ایسی دعا ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے فائدے میں لیکن آپ کی مصلحت میں نہ ہو. اس طرح ہے نا، بعض چیزیں آپ کے بچے کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن وہ اصرار کرتا ہے کہ آپ کو اس کو ملنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نقصان میں ہے. مثلا بچہ ہے، لائسنس اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں گاڑی چلائے، آپ اسے منع کر رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو مزہ نہیں لینے دے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مزہ اس کو مہنگا پڑ جائے گا. جی کہ اگر چلا بھی لیتا ہے تو پولیس نے پکڑ لیا تو جو ہے مسئلہ بن جائے گا، گاڑی والے کے لیے بھی، چلانے والے کے لیے بھی، اور گاڑی کے لیے بھی. اور وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا اس چیز کو. جی اپنا معظم ہاتھ کھڑا کیا. جی بہت شکریہ. قبلہ آپ نے جس طرح حاتم طائی کے متعلق بتایا کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اس کو جگہ دی جائے گی. اب یہ کیا بات صرف حاتم طائی کے لیے ہے یا ہر وہ شخص کے لیے
جو بظاہر مسلمان نہیں تھا یا اس نے اس دور کے نبی پہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے انسانیت کے لیے کی خدمات کے لیے بہت سے کارنامے دی. لائک مثال پہ جس نے پینسلن ایجاد کی، عیسیٰ جس نے ملیریا کی ادویات ایجاد کی، یا میڈیکل سائنسز میں ایسے ایسے تجربات کیے کہ انسانیت ان سے فلاح پا رہی ہے. تو کیا یہ کرائٹیریا ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا؟ جی ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا، جو سب کے لیے ہوگا، کیونکہ حاتم طائی ایک مثال ہے نا، ایک نمونہ ہے، ماڈل. ورنہ امام وہاں ارشاد فرماتے کہ یہ صرف حاتم طائی کے لیے. یہ کسی اور حدیث سے پتہ چلتا کہ یہ مختص اپنے مورد کے ساتھ. ایک اصطلاح ہے جو ہم کہتے ہیں شریعت میں، یہ حکم مختص اپنے مورد کے ساتھ، مختص نہیں ہے، وہ ایک معیار ہے. جی کہ جو بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے خدا سے ریوارڈ سے خالی نہیں چھوڑے گا. اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس صورت میں ہوگا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں. بہت شکریہ. جی قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اکثر جیسا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، لیکن اکثر جب یہاں پر ہم لوگ مطلب چھری کانٹے کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا بیسیکلی بایاں ہاتھ ہوتا ہے، دائیں سے آپ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور بائیں سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسے ہو جاتا ہے یہاں پہ کینٹین میں رکھ جو آپ نے کھانا کھانا. تو اس سلسلے میں کوئی مطلب اس میں حرج تو نہیں ہے جس طرح جو مستحب ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر انجام دیں تو ثواب ملے گا، انجام نہ دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اس کوئی حرج نہیں. ویسے مستحب ہے اس زمانے میں بھی ہاتھ سے آپ کھائیں. اور اس کے بعض اگر ہاتھ صحیح صاف ستھرے ہو، اگر اس میں کوئی جراثیم کا شبہ نہ ہو، تو بعض ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے کھانے کا زیادہ جو ہے فائدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ جب استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ کے ہضمے میں ان چیزوں میں جو ہے وہ چیز بہتر رہتی ہے. جواد بھائی کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی. ابھی چونکہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہیں علماء کے نام سے، تو ہمیں کنفرمیشن میں پرابلم ہوتی ہے. ہم جب ہم چھوٹے تھے، چونکہ مکس سوسائٹی میں رہے، تو ہم یہی کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ پانی بیٹھ کے پینے. اسکولوں میں ساتھ بولتے تھے. پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ مذہب فرقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ ایڈوائس یہ ہے کہ دن میں کھڑے ہو کے پئیں اور رات کو پانی بیٹھ کر پئیں. تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کسی نے آیت اللہ سستانی صاحب کے حوالے سے یہ لگایا کہ انہوں نے کہا کہ رات کو بھی کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائی کہ ہماری فقہ کے مطابق کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں؟ جی ہمارے فقہ کے مطابق، یہ اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے فقہ کے مطابق پانی بھی کی جو مستحبات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. جب پی رہے ہوں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، اور اس کی گھونٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے پڑھیں. ایک دفعہ وہ نہ کرنے، غڑپ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہ کریں. پھر اس میں یہ ہے کہ رات کو اگر ہے تو آپ بیٹھ کر پئیں، دن کو ہے تو وہ آپ کھڑے ہو کر پئیں. اور آخر میں جب آپ پانی ختم کر چکے ہوں، پی چکے ہوں، تو آپ کیا کریں، کہیں کہ خدایا امام حسین اور ان کے اصحاب پر درود بھیج، اور خدایا تو یزید کو اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان پر لعنت بھیج. یہ مستحبات ہیں پانی پینے کے ہمارے. اور یہ جو آپ نے کہا تھا نا ڈاکٹر جواد نے کہ یہ کھانے کے حوالے سے جمال الدین اسد آبادی بہت بڑے مفکر گزرے ہیں اسلام کے، اور وہ یورپ کو بہت زیادہ سفر کیا ہے. انہوں نے، وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے مسلمان ایران اور افغانستان میں دیکھے ہیں، لیکن میں نے جو ہے وہ اسلام یورپ میں دیکھا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. تو ان سے سوال، وہ کھانا کھا رہے تھے کہیں ٹیبل پر ہاتھ سے نا یورپ میں. تو ایک خبرنگار نے سوال کیا کہ آپ ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ گوروں کو بڑا تعجب لگتا ہے نا آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوں. ایک دفعہ میں جرمنی گیا تو ایک مومن کے ریسٹورنٹ پہ گئے تو ناشتہ کر رہے تھے باہر نا، وہ گلی میں روڈ کے کنارے جو ہوتے ہیں بعض ریسٹورنٹ ہوتے ہیں نا، باہر کی کرسیاں لگی ہوتی ہیں. تو وہ پراٹھے لایا تو وہ جو ریسٹورنٹ کا جو ویٹر تھا پاکستانی، وہ کہنے لگا میں پردہ آگے لگاتا ہوں تو یہ نہ ہو کہ آپ کھانا ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں پراٹھوں کو، اور یہاں گورے کھڑے ہو جائیں تماشا دیکھنا شروع کر دیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جمال الدین اسد آبادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ میرا اپنا ہے اور منہ بھی میرا اپنا ہے، اور یہ چمچ جو میں استعمال کروں گا یہ مجھ سے پہلے ہزاروں منہ میں جا چکی ہے. میں نہیں چاہتا جو چمچ ہزاروں منہ میں جا چکی ہے وہ میرے منہ میں بھی جائے، لہٰذا یہ ہاتھ میرا اپنا ہے، یہ اسی منہ میں جائے گا، اور یہ ہاتھ بھی یہی ہے اور منہ بھی یہی ہے. یہ اگلا سوال کوئی سوال کر سکتا ہے؟ سوال کرنا چاہتا ہے کوئی؟
یہ جہاں بحث کو مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل وارحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدایا اس مختصر سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اہل بیت کی ثقافت ہمارے سینوں میں ہے ہمیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو اہل بیت کا ذکر منانے کی، ان کی یاد منانے کی، ان کے مصائب سننے کی، ان کے فضائل کو یاد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، انہیں اسلام پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحومین کے لیے قبلہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں تمام مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا، آج کی اس پروگرام کا، اس ذکر و اذکار کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو بچا، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ انہیں آئمہ کا جوار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی قبروں کا خود سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو منور کر دیتا ہے، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک بنا دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آلہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ بہت ڈاکٹر صاحب پوچھنا تھا پسکے کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ مولانا صاحب بچوں کو تو چھٹیاں جو ہے وہ غالباً جو 11 اپریل والا منڈے ہے نا وہاں سے اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہو جائیں گی 11 سے 18 تک. اچھا تو اگر اس میں ویکینڈ شامل کر لیں سمجھ لیں کہ فرائیڈے 8 اپریل سے آگے ہے، پھر اچھا 8 سے 22 تک چھٹیاں، 8 سے 22 نہیں 8 سے 18 تک. چلیے چلو نیکسٹ لوڈ ڈاک کو نا ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے رمضان کا کیا کرنا ہے اور پسکے میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ